بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ واحلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے اور واعقہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے۔ یہ دونوں کافرہ تھیں، باوجود یہ کہ یہ دونوں دو نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر دونوں اپنے مقدس شوہروں کے خلاف اور کافروں کا ساتھ دینے والی تھیں۔ واحلہ اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہتی تھی کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اور واعقہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف جاسوسی کر کے کافروں کو خبریں دیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ حرکتیں پسند نہ آئیں اور ان کے جہنمی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت وہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کی یعنی کفر اختیار کیا، تو وہ یعنی اللہ کے نیک بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ چنانچہ یہ دونوں کافرہ عورتیں اس دنیا میں کافروں کے ساتھ ہلاک ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان میں غرق ہو گئی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس آفت میں آ کر ہلاک ہو گئی جو اس قوم پر آئی۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور قیامت میں جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دی گئی۔ سبق: ایمان اور نیک کام ہر شخص کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی پیغمبر کا کتنا بڑا مقرب و عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ کفر اور برا کام اگر پیغمبر کی بیوی یا کوئی دوسرا عزیز بھی اختیار کرے گا تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کی اولاد اور ان کے دیگر رشتہ داروں کے لیے یہی ایمان و عمل صالح ضروری ہے۔ یہ لوگ قرابت کے غرور میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے سرتابی ہرگز نہ کریں۔ خوش عقیدہ سید حضرات ہمارے سر کا تاج اور ہماری آنکھوں کا نور ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو صاحب سید ہوں وہ کچھ بھی کرتے پھریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، داڑھی منڈائیں، شراب پئیں، انہیں کچھ نہ کہو، اس لیے کہ وہ سید بادشاہ ہیں۔ سید کو اگر بادشاہ بننا ہے تو اسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اگر غیر سید کے لیے لازم ہے تو سید کے لیے بھی لازم بلکہ بے حد ضروری ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پیغمبر کی بیوی بدکار ہو۔ فخانتاہما میں جس خیانت کا ذکر ہے وہ ایمان میں خیانت ہے جو ان دونوں بیویوں نے کی۔ کردار کی خیانت یعنی زناکاری مراد نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی۔ وَأَرْضَ وَاجَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔